اللهم صل على اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع سخن ہے، کہیں میرے محبوب ناراض نہ ہو جائیں، صحابہ کی زندگی میں محبت رسول کی مثالیں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، وہاں بڑا ڈر لگا رہتا تھا ان کو کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مطلب ساری نیکیوں کو برباد کرنا، سارے حسنات، ساری قربانیوں کو برباد کرنا، دنیا اور آخرت کو برباد کرنا۔ ایک مسلمان، ایک سچا مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ضرور اس کی فکر کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی عمل سرزد ہو جائے، ایسا عمل کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دھتکار دیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ حوض کوثر کے پاس آئیں گے، جب آئیں گے تو فرشتے آڑے آ کر ان کو دوسری طرف لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارے میرے ساتھی ہیں، ارے میرے آدمی ہیں، میرے لوگ ہیں۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، نہیں نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن اپنے دل میں یہ ڈر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قیامت کے دن ناراض ہو جائیں۔ کوئی ایسا عمل تو ہم سے ہوا نہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم نے نیکیاں کی، لیکن حساب و کتاب سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جب گئے تو نعوذ باللہ دیکھا کہ کچھ نہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اپنے نفس پر نفاق کا خوف، اپنے نفس پر بے ایمانی کا خوف، کس کے لیے؟ برے عمل کے ساتھ نہیں، اچھے عمل کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی مثالیں تھیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، فلاں آدمی منافق، فلاں آدمی منافق، فلاں آدمی منافق، فلاں شخص منافق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، حذیفہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست میں میرا نام بھی ذکر کیا؟ ناظرین کرام، یہ سوال کرنے والا کون؟ ہم جیسے گنہگار نہیں، عمر فاروق، جن کی جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پانی سینچ رہے ہیں، لیکن عمر جب آئے تو اتنا پانی انہوں نے سینچا کہ کسی نے اتنا نہیں سینچا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے خواب کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس خواب کا مطلب یہ نکالا کہ عمر کا علم دوسروں کے علم کی بنسبت اتنا زیادہ ہے۔ عمر، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، شیطان اگر کسی راستے میں تمہیں دیکھتا ہے تو دوسرے راستے میں بھاگتا ہے۔ یہ عمر
سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے حذیفہ سے پوچھتے ہیں کیا میرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں لیا؟ جب ان کو فجر کی نماز کے وقت ایران کا یہ غلام، پارسی غلام، خنجر سے، زہریلے خنجر سے مارتا ہے، موت سے پہلے کہتے ہیں اپنے سر کو زمین میں رگڑ کر کہتے ہیں عمر کی خرابی ہے، اگر اللہ تعالیٰ عمر کو معاف نہ کرے تو عمر کی بربادی ہے، عمر کی خرابی ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں رضیت بالکفاف لا لی ولا علی، ارے میری جان چھٹ جائے، بس مجھے دوزخ سے نجات مل جائے تو مجھے کافی ہے، میں جنت کی تمنا نہیں کر رہا ہوں، دوزخ سے اگر میں نجات پا جاؤں یہ میرے لیے کافی ہے، میں اسی سے راضی ہوں، جنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کی زندگی میں یہ خوف تھا، یہ مثالیں ملتی ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر ناراض نہ ہو جائیں، بڑا ڈرتے تھے، بڑے خوف کھاتے تھے۔ ثابت بن قیس بن شماس، قبیلہ انصار کے خطیب، بڑی بلند آواز کے مالک، بہترین خطبہ دینے والے، اسپیکر، انصار کے اسپیکر، آواز بلند تھی، بہت زور سے بولتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت اترتی ہے، سورہ حجرات کی آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، اور نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، جیسا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیت اترتی ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس، جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، کہتے ہیں میں تو دوزخی بن گیا، میری آواز بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے موقع پر میری آواز بلندی ہوئی ہوگی۔ گئے اور اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس غائب ہیں، کہاں ہو، چلے گئے۔ سعد بن معاذ جو کہ ان کے پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سعد کیا بات ہے، میں ثابت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں گئے؟ سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں تحقیق کرتا ہوں، ان کی خبر لاتا ہوں۔ گئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کمرے میں بیٹھے ہیں اور سر نیچے جھکا ہوا ہے، فکر مند ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم یہاں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو؟ ثابت بن قیس بن شماس نے جواب میں کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری آواز بلند ہے، میں نے سمجھا کہ میں دوزخی ہوں، میں کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں، اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا، میں بات کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری آواز بلند ہو جائے گی۔ سامعین، ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیں، ایک صحابی انصاری صرف اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی یہ آیت اتری اور ان کی آواز فطری تھی، اور یہ ڈر
کہ کہیں میرا نیک عمل برباد نہ ہو جائے، اس ڈر سے اپنے آپ کو گھر میں انہوں نے منحصر کر لیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے ان کو بلاؤ اور بتاؤ کہ وہ تو جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خوشخبری ملنی ہی تھی، فوراً ثابت بن قیس بن شماس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے قرآن کریم کی آیت جب اتری تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کرتے گویا آپ سے سرگوشی کرتے، بہت ہی آہستہ۔ کیوں؟ تاکہ ان کا عمل برباد نہ ہو جائے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے ہر عمل میں، ہمارے ہر قول میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں مشغول تھے، سوچ رہے تھے، جواب نہیں دیا آپ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، آپ کسی کام میں، بات میں مصروف تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے ہیں۔ عمر فاروق سوچتے ہیں عمر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے ہیں، یقیناً مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی۔ یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آیتیں میرے بارے میں نازل کر دے، فوراً وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور قافلے کے بالکل دوسری جہت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قافلہ بہت بڑا تھا، سفر کر رہے تھے۔ اس ڈر سے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہ اتر جائے اور میری کوئی غلطی واضح نہ ہو جائے، پتہ نہیں کون سا گناہ میں نے کیا، اس احساس میں عمر فاروق آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو آواز دیتے ہیں، عمر کہاں ہے، آؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا سناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتاتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہا تھا، میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے گناہوں پر نظر، یہ ہے محبت کی سچی دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور مثال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا اور ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ تیسری قبر کی جگہ ان کے گھر میں ان کے لیے ہو، ایک شوہر ہیں، ایک باپ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں اسی جگہ دفن ہو جاؤں، لیکن جب جنگ جمل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ جنگ میں شریک ہو کر میں نے غلطی کی، علی کے ساتھ مجھے جنگ میں شریک نہیں ہونا تھا، تو بعد میں یہ خیال بدل لیتی ہے، کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر ہو، مجھے مسلمانوں کی عام قبرستان بقیع قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی خلاف ورزی کر دی، میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، لہٰذا میں اپنے آپ کو
اس لائق نہیں سمجھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں بھی مدفون رہوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت۔ ابن شماسہ المہری کہتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ، عمرو بن العاص کی سکرات کا وقت، دنیا رخصت ہو رہی ہے، آخرت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، موت کا عالم ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اس وقت ان کے بیٹے کہتے ہیں، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی، آپ کے بارے میں فلاں فلاں کہا، آپ نے اتنی سب قربانیاں دی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری زندگی کے 3 مرحلے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، کٹر دشمن تھا، کفر کے ماحول میں۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا تو قتل کر دیتا۔ سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ناپسندیدہ انسان میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں دوزخ میں جاتا۔ بات اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہوا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے آیا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمرو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں ایک شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں اب تک میں نے جو گناہیں کی وہ ساری گناہیں میری معاف ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام سے پہلے ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، تمہارا عمل صحیح رہے گا، تمہارے سارے بدعمالیاں گناہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں امید کرتا کہ میں جنت کو جاتا۔ میرے اسلام لانے کے بعد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان میری نظر میں پیارا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی انسان میری نظر میں محبوب نہیں تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتا تھا کہ آنکھ بھر کر کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ کبھی میں نے آپ کو جلالت اور آپ کی عزت و قدر کی وجہ سے کبھی میں نے آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھا۔ اگر میں اس عالم میں مر جاتا تو میں امید کرتا کہ میں جنت کو جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں، مجھ سے کچھ ایسے گناہیں سرزد ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں پر نظر، نیک عمل کی فکر، اللہ کو خوش کرنے کا شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا جذبہ، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی یہ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ ایک اور مثال، ابو بردہ ابن ابی موسیٰ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں،
ابو موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کے باپ بھی صحابی، لیکن ابو بردہ تابعی تھے۔ ابو بردہ سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میرے ابو نے تمہارے ابو سے کیا کہا؟ ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، بتائیے کہ آپ کے ابو نے میرے ابو سے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے تمہارے ابو سے کہا کہ دیکھیے ہماری خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان لانا، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب کا سب باقی ہو جاتا، یہ سب کا سب باقی رہتا۔ اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہ کرتا۔ ابو موسیٰ نے کہا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ اور خیرات کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، اور ہمارے ہاتھ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سارا نیک عمل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارا عمل تھا وہ اپنی جگہ باقی رہ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کے بعد کے کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال نہ کرے، یہ میری تمنا ہے، کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جواب پر ابو بردہ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو میرے ابو سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ ناظرین کرام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی پڑھیے، دیکھیے، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اخلاق، علم، عمل، تربیت ان کی زندگی سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ میدان حشر میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على اللهم صل على محمد، اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر تمہیں رسول سے محبت ہے کہ عنوان پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نشست کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہچاننے کے لیے دو باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ ایک اللہ کی محبت اور اس کا لازمی تقاضا اللہ سے محبت، اور اس کی دلیل اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری پیروی کرو،
اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں، پیروی کریں، عمل کریں۔ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عام طور پر لوگ دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے معاملات رسوم اور رواج کے حساب سے چلتے ہیں، عادات و اطوار کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کبھی ہمارے کسی عمل کے سامنے ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا۔ محبت رسول کے لیے سب سے بنیادی بات اتباع رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے تو ضروری ہے کہ ہم بات سچی کریں، پڑوسی کا خیال کریں، امانت ادا کریں۔ جامع معمر ابن راشد کی صحیح روایت ہے، امام زہری کہتے ہیں مجھے انصار کے ایک صحابی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ سچی بات کرے، امانت ادا کرے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے گی۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے، نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ 5 وقت کی فرائض کافی نہیں ہیں، نفل نمازوں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے خادم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے لیے پانی اور لوٹے مسواک کا انتظام کرتے ہیں۔ پانی، مسواک، ضرورت کی چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ربیعہ نے وضو کے لیے پانی بالکل تیار رکھا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر پوچھتے ہیں ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ جنت کی زندگی میں مانگتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ فلاں زمین دے دیجئے، فلاں مال دے دیجئے، فلاں دولت ہمارے نام میں آ جائے۔ ربیعہ جو کہ غریب، پیسے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او غیر ذالک، ربیعہ اس کے سوا کوئی دوسری بات پوچھو نا۔ کہا کہ نہیں، مجھے وہی چاہیے، بس جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو تم زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھ کر میری مدد کرو، تب تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کے ساتھ جنت میں مقام پانا ہے، فرائض کی بھی پابندی، نوافل کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کے آداب ہیں،
فرمایا کہ وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو وہاں سے درود بھیجو، سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتے رکھا ہے جو تمہارے درودوں کو اور سلاموں کو مجھ تک لا کے پہنچاتا ہے، جس حالت میں بھی رہیں درود بھیجیں۔ یہ ایک بار اگر درود بھیجیں گے تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس کی سلامتی نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں تمہارے لیے لکھی جائیں گی۔ بعض علماء کہتے تھے میں کسی بھی عمل کے بارے میں قبولیت کی گارنٹی دے نہیں سکتا، لیکن ضرور البتہ مجھے اس کی امید ہے کہ میں درود بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ثواب میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ اس لیے میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جمعے کے دن درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو درود نہیں بھیجتا، آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ اگر واقعی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جب بھی آپ کا نام آپ کی زبان پر آئے یا آپ کے کان میں پڑے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے لبوں کو جنبش دیجیے۔ 5ویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے بھی محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں، آپ کے سارے وہ لوگ جو آپ کے اطراف رہتے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، ان سب سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ نبی کے دوست ہیں، اور آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ دوست اگر اچھے ہیں تو آدمی اچھا ہے، دوست اگر برے ہیں تو آدمی بھی برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، حضر و سفر سب میں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اگر یہ دوست برے ہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برائی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی جس کے دوست برے۔ تو میرے ناظرین کرام، سارے صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلفائے راشدین سے، اور بقیہ سارے صحابہ سے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے، سارے صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست ہیں، اور ان کی جو موت ہوئی ایمان کی حالت میں موت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی محبت ہے تو چھٹی بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جانیں۔ آج ہمارے مسلمان بڑے اور چھوٹے، کالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کو جانتے ہیں، کرکٹروں کے نام جانتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا بڑا پلیئر ہے اور اتنے رن اس نے مارے ہیں، اتنا چھکا مارا ہے اس نے، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور 10 صحابہ کے نام معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ، آپ کی بیویوں کے نام نہیں معلوم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کتنے دن کتنے سال آپ مکے میں تھے، کتنے سال مدینے میں، مکے میں کیا کیا آپ نے قربانیاں دیں،
کچھ نہیں جانتے اور دنیا کی تاریخ جانتے ہیں، انٹرنیٹ کی باریکیاں جانتے ہیں، اور الٹا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا اچھا دعویٰ ہے! اگر تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے گھریلو حالات، آپ کے کیا کیا تعلیمات، یہ سب جاننا یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اسی وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ساتویں بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں واقعی آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کی ساری سنتوں کا احترام کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ بعض لوگ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے، اس سنت پر عمل کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ رشک کرے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھائی صاحب عمل کر رہے ہیں، الٹا تانے دیتے ہیں، ارے کیا بڑے بھائی کا کپڑا پہن کر آ گئے، بڑے بھائی کا جبہ پہن کر آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طریقے کا مذاق کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی ایک چھوٹی سنت کا بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ چھوٹی سنت مسواک کا بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ آج ہم لوگ خود یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو الٹا ان کو ٹوکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ مالدار لوگوں میں یہ برائی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اگر محبت ہے، ناظرین کرام، فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دفاع کریں۔ آج اس نبی امی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر مغربی دنیا حملے کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کا نام دے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر برے برے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے بدمعاشوں کے ساتھ ہم ان کے جیسا کام کریں یا ان کو گالی دیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ غیر مسلموں کے خداؤں کو تم گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ نہیں، بلکہ آپ کا فرض بنتا ہے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پبلک میں عام کریں، آپ کی رحمت کے پہلو کو اجاگر کریں۔ انسانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ نے رحم فرمایا۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکال دیے، کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، ان کا سردار ابو سفیان جب مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر، غالب بن کر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سردار کو لایا جائے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا گردن اڑا دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و احترام کا مقام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا تو اس پر تلوار اٹھائی نہیں جائے گی، وہ مامون ہو گیا، اس کو سیکورٹی مل گئی۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، دشمنوں کے سردار، ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوا، اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے کنٹرول میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں میدان میں جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہتے ہیں بہت شریف انسان ہو اور بہت شریف انسان کے تم بیٹے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو نہ قید کیا، نہ یہ کہا کہ تلوار اٹھا کر تم زبردستی مسلمان ہوگے، اسلام میں داخل ہوگے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا، آزاد کر دیا۔ وہ نبی جو ایک پرندے کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اپنے صحابہ سے کہتا ہے یہ پرندہ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم لوگوں نے اس کے چوزوں کو اٹھا لیا ہے، کس نے اٹھایا ہے؟ جاؤ لے جاؤ اور گھونسلے میں اس کے بچوں کو واپس کرو۔ یہ رحم دل انسان، آج ایسے انسان کو دہشت گرد ظالم کہا جا رہا ہے۔ ہاں، ظالموں کے لیے رحم دل انسان ظالم ہی نظر آئے گا، معصوموں پر بم کے حملے کرنے والے، بچوں اور کمزوروں عورتوں اور بوڑھوں کو برباد کرنے والے یہی کہیں گے۔ لیکن آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے بتائیں۔ آج کی دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج کی دنیا میں رات میں ایک سیاسی پارٹی، نئی پارٹی بنتی ہے، پولیٹیکل پارٹی، صبح ہوتے ہوتے اس سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، ٹی وی میں، پیپروں میں، میگزینوں میں اس کی پوری زندگی، فلاں شخص اس کا لیڈر ہے، اس کا سردار ہے، اس کی قیادت میں یہ پارٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ 1400 سال کی زندگی، اتنی بڑی عظیم تاریخ رکھنے والی یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو دنیا کے لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے اب تک پیش نہیں کر سکی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے قلم کو اٹھائیں، جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان پر بہتر طریقے سے، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے لکھیں، پیپروں میں لکھیں۔ یہ نہ کریں کہ میں کیا کروں گا، نہیں، لکھنا چاہیے، آپ کو لکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، پفلٹیں تقسیم کرنی چاہیے، لیفلیٹ تقسیم کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیکر رحمت تھے، اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو صحیح طریقے سے پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو حق کی شکل میں دیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على